کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ: وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص قصاص میں حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 ہے، اس کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا۔ گزشتہ کل کے درس میں اللہ کے احکام میں سے ایک حکم تھا ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں اگر تم میں سے کوئی کسی کو قتل کر دے جان بوجھ کر، تو پھر اس مقتول کی وجہ سے قاتل کے ذمے قصاص ہوگا۔ جس نے قتل کیا ہوگا اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور وہ قاتل جیسا ہوگا ویسا ہی قصاص لیا جائے گا، جیسا مقتول ہوگا ویسا قصاص لیا جائے گا۔ اگر مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے اگر وہ مرد ہے تو قصاص میں مرد کو مارا جائے گا، اور اگر وہ عورت ہے تو قصاص میں عورت کو مارا جائے گا، اور اگر وہ غلام ہے تو غلام کو مارا جائے گا۔ جیسا مقتول ہوگا قصاص میں ایسے ہی بندے کو قتل کیا جائے گا۔ آج کی آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں اس قصاص لینے میں عقل والوں کے لیے بڑی زندگی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں قصاص میں بڑی زندگی ہے، اور دنیا میں بسنے والے اسلام پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں یہ بڑا ظلم ہے۔ اسلام نے دنیا کے اندر امن اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے جتنا بڑا جرم ہوگا اتنی بڑی اس کو سزا رکھی ہے، تاکہ دنیا میں امن باقی رہے۔ ان قصاص اور ان حدود کے ذریعے سے دنیا میں امن کو قائم رکھنا ہے۔ دنیا میں فساد اللہ نہیں چاہتے ہیں، دنیا میں فساد اسلام نہیں چاہتا ہے، دنیا میں فساد ایمان والے نہیں چاہتے ہیں۔ جب قرآن نے کہا ہے کہ دنیا میں امن چاہیے تو امن کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے کچھ ایسے اقدام کرنے کی ضرورت ہے جس سے دنیا میں امن قائم رہے۔ زمانہ جاہلیت میں اگر ایک آدمی کسی کو مار دیتا تھا تو مرنے والا مر جاتا تھا، جو مارنے والا ہوتا تھا اس کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، ان کے خاندان والوں کو بھی مارنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ایک کے بدلے میں کئی قتل ہو جاتے تھے، اور یہ قتلوں کا سلسلہ خاندانوں میں چلتا رہتا تھا۔ ایک آدمی کی وجہ سے کئی آدمیوں کا قتل ہو جاتا تھا، اور اس کو وہ روا اور جائز سمجھتے تھے۔ اسلام نے کہا نہیں، اگر کسی نے ایسی حرکت کر لی ہے تو پھر اس کے بدلے میں اتنی ہی سزا ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر جس آدمی نے یہ قتل کیا ہے اس کے اوپر صرف دنیا ہی میں جرم نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر آخرت میں بھی جرم ہے۔ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس شخص نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا
فجزاؤہ جہنم، تو اس کی سزا دوزخ ہے۔ کتنی دوزخ ہے؟ خالدن فیہا، ہمیشہ پڑا رہے گا اس دوزخ میں۔ جیسے مشرک کے لیے کہا خالدین فیہا، ہمیشہ پڑا رہے گا دوزخ میں، اس قاتل کے لیے بھی کہا یہ بھی ہمیشہ پڑا رہے گا دوزخ میں۔ لیکن اگر اس سے دنیا کے اندر قصاص لے لیا گیا ہے تو یہ دونوں جہاں کی سزا سے بری ہو گیا۔ دونوں جہاں کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو ایک آدمی کے قتل کی وجہ سے فتنہ فساد لڑائی جھگڑا چلنا تھا وہ رک گیا، دوسرا اس کو جو آخرت میں سزا ملنی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ لہذا اللہ پاک نے اسی کو فرمایا حیات یا اولی الالباب، زندگی ہے عقل والوں کے لیے۔ عقل والوں کے لیے اس لیے کہا کہ احکام خداوندی پر عمل کرنے والے عقل والے ہی ہیں۔ جو بیوقوف ہے وہ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کے حکم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کریں گے، یہ تو نعوذ باللہ یہ تو غلط ہے، اگر انسان کے بدلے میں انسان کو مار دیں گے تو یہ تو بڑا غلط ہے، یہ تو بڑا جرم ہے۔ اسلام نے کہا چور کے ہاتھ کاٹ دو، تو باطل نے شور مچانا شروع کیا، ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں؟ اسلام نے کہا شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت منہ کالا کر لے ان کو سنسار کر دو، غیر شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت منہ کالا کر لے ان کو 80 کوڑے لگا لو۔ اس جرم کے اتنا بڑی سزا ہے، اس جرم کے نتیجے میں بڑی سزا رکھی ہے۔ جب بڑی سزا 1 کو 2 کو 3 کو ملے گی دنیا سے یہ بدعملی ختم ہو جائے گی، یہ قتل و غارت ختم ہو جائے گی۔ یہ جو آئے دن اس دھرتی کے اوپر اس زمین کے اوپر ریپ کے کیس چل رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جتنے قانون بناتے جتنا چیختے اور چلاتے اتنی زیادہ یہ بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اگر اسلامی قانون کے مطابق 1 اور 2 کو سزا پڑ جائے گی، کھلے عام میدان میں ان کو سنسار کیا جائے گا، تو شادی شدہ مرد ریپ تو ریپ ہے، شادی شدہ عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرات نہیں کرے گا۔ اور یہ نیا زمانہ نکل گیا ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنانے کا، کوئی امتیاز نہیں رہا، شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو ہر ایک کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ یہ دوستی کا ہاتھ بڑھانا اسلام نے منع کیا ہے۔ پھر اس دوستی کے ہاتھ سے یہ ساری برائیاں وجود میں آ جاتی ہے۔ جب ان برائیوں کا وجود ہوگا میرے رب نے فرمایا تھا ان کی گردن اڑا دو، دنیا میں امن ہوگا۔ جب چور کے تم ہاتھ کاٹ لو گے پھر تم کو نگراں رکھنے کی ضرورت نہیں، پھر CCTV لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2-4 کے ہاتھ کٹ جائیں گے اور پھر پوچھنے والا پوچھے گا تیرے ہاتھ کیسے کٹے، تو وہ شرم کے مارے بولنا تو بہت دور کی بات، وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلے گا۔ جب اتنے بڑے جرموں پر، چونکہ یہ ایسے جرم ہے جن جرموں کے پیچھے بڑا فساد بیٹا ہو، بڑا فساد چھپا ہوا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کے اوپر کوئی غلط نگاہ ڈال ہے، کوئی آدمی نہیں چاہتا ہے کسی بیوی کے اوپر کوئی آدمی غلط نگاہ ڈال دے۔ یہ انسان کی غیرت کا تقاضا ہے۔ مسلمان نہیں، جو غیرت مند باطل ہے وہ بھی نہیں چاہتے کہ اس کی بہن کا، اس کی بیوی کا، اس کی بیٹی کا ہاتھ کسی غیر کے ہاتھ میں۔ ہاں جو بے غیرت لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے تو چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں، اور یہ بے غیرتی آہستہ آہستہ ہمارے اندر آ رہی ہے۔ ہماری بیٹی، ہماری بہن اور مسلمان مرد کی عورتیں کھلے عام دن میں 1 سے نہیں سینکڑوں سے گلے لگتی ہے، شام کو اس دیوس کے پاس آتی ہے، یہ بھی گلے لگا لیتا ہے،
یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ اسلام کا نظریہ تھا یہ جس کی بیوی ہے اسی کی، یہ بیٹی جس کی امانت ہے یہ اسی کے پاس پہنچنی چاہیے، کسی غیر کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ نہیں جانا چاہیے، کسی غیر کے گلے میں اس کا گلا نہیں ملنا چاہیے، کسی غیر کے بدن کے ساتھ اس کا بدن ٹچ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مگر جب بے غیرتی عام ہونے لگ گئی تو مسلمان بھی اس بے غیرتی کے بہاؤ میں آہستہ آہستہ جا رہا ہے، گیا نہیں ہے، آہستہ آہستہ بہہ رہا ہے۔ لیکن مسلمان جب قرآن کا مطالعہ کرے گا اور اللہ کا امر دیکھے گا تو انشاءاللہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ کمی ہے قرآن کی تعلیمات کی، کمی ہے قرآن کے مطالعے کی، کمی ہے قرآن کی تلاوت کی۔ مسلمان جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہے پھر یہ خود بخود معلوم ہو جاتا ہے اللہ کا قانون میرے لیے یہ ہے لہذا مجھے فالو کرنا ہے، کوئی کرے یا نہ کرے، دنیا والے قانون بنائے یا نہ بنائے، ان کے قانون بن کر بھی تو ویسے ہی ہیں، انہوں نے بھی تو قانون بنائے ہیں۔ قاتل کو سزا دے دو، کہاں دیتے ہیں؟ قاتل کھلے عام پھر رہا ہوتا ہے یا وی آئی پی جیل میں پڑا ہوا ٹھاٹ سے مزے لے رہا ہوتا ہے، اور مقتول کے وارثین بیچارے چیختے چلاتے رہتے ہیں، وہ معاملہ کرتے رہتے ہیں، کہیں ان کو انصاف نہیں ملتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر یہ، اسلامی قانون یہ، اسلامی جج یہ کہتا ہے ادھر جرم ثابت ہو گیا فوراً اس کو سزا دے دو، اور سزا نہیں دو گے تو دنیا کے اندر فساد پھیلتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے جتنے کرائم ہو رہے، جتنے جرائم ہو رہے، ان مجرموں کو سزا نہیں دی جا رہی ہے، ان سے مال لے کر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ اور زیادہ جرم کرتے رہتے ہیں، وہ جرم کر کے آ رہے ہوتے، راستے میں مجرموں کو پکڑنے والے گھات لگا کر بیٹھے ہوتے، پکڑ لیتے ہیں، گاڑی میں بھی ڈال لیتے، ہتھکڑی بھی ڈال لیتے، تھوڑا سا مال پھینکو، بڑے بڑے جو انصاف دینے کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے سامنے تھوڑا سا مال دے دو، سب مجرم معاف، سب جرم خطا۔ اسلام نے کہا تھا اس کو بلا وجہ چھوڑا نہیں جائے گا، رشوت کو تو تصور ہی نہیں تھا۔ جب ایسے مجرموں کو سزا دے دی جاتی تو پھر دنیا میں فساد نہیں پھیلتا۔ یہ جتنے فساد چل رہے ہیں نا ان کے پیچھے یہی جرائم ہے، ان جرائم پر کنٹرول ہو جائے گا، دنیا میں امن آئے گا۔ اور دنیا میں امن کیسے آئے گا؟ قانون بنا رہے برقع ختم کرو، قانون بنا رہے ہیں طلاق کے مسئلے کو ختم کر دو، آوارہ بنا دو۔ جب آوارہ بنا دو گے جیسے جرائم تمہارے یہاں ہو رہے ہیں ایسے جرائم پھر ہمارے یہاں بھی ہوں گے۔ عورت پردے میں رہے گی پھر جرم نہیں ہوگا، جب پردے سے باہر آ جائے گی پھر جرم ہوگا۔ باپ واویلا کرتا ہے، میری بیٹی کی عزت پر ہاتھ اٹھایا گیا، لیکن ان سے پہلے تو نے تو اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، تو نے اس کے کپڑے اتارے، تو نے اس کو ننگا کر دیا، تو نے اس کو مارکیٹ کی زینت بنا دیا۔ پھر غیر میں تو دیکھنا ہی ہے، غیر جو انسان مرد جو ہوگا جس کے اندر اللہ نے قوت مردانی رکھی ہوگی، جب اس کے سامنے کوئی ننگی عورت آئے گی، بے پردہ عورت آ جائے گی تو انسان ہے اس کے ساتھ دو دشمن اس کے لگے ہوئے، ایک نفس ہے ایک شیطان ہے، دو دشمن اس کو ابھار رہے ہیں ایک غلطی کی طرف، تو کیسے رک پائے گا؟ اور اگر اس کے سامنے کوئی بے حیائی نہیں ہوگی، کوئی بے پردہ عورت نہیں ہوگی، یہ تو خود بخود ہی بندہ رک جائے گا۔ بندہ مسجد میں گناہ نہیں کرتا، بندہ اپنے گھر میں گناہ نہیں کرتا، اس لیے کہ گناہ کے اسباب ہی موجود نہیں۔ اس لیے اسلام نے کہا تھا گناہ کے اسباب پر ہی بین لگا دی کہ عورت بغیر پردے کے باہر جائے گی نہیں تو گناہ کے اسباب ہی نہیں پائے جائیں گے۔ جب گناہ کے اسباب ہی نہیں پائے جائیں گے گناہ ہی نہیں ہوگا۔ لیکن بندے نے جب خود ہی گناہ کے اسباب کو مارکیٹ میں چھوڑ دیا تو پھر گناہ ہوگی۔ پھر بھی کہا تھا شریعت نے اگر پھر بھی گناہ ہو جائے پھر اس کو یہ سزا دو، یہ سزا دو، نہیں مانیں گے تو پھر یہ سزا دو۔
جب اسلام نے بھی آہستہ آہستہ خود بخود ہی ان جرموں کو کرنا شروع کر دیا، یہ جرم ہوتے رہیں گے، لیکن میرے اللہ نے، میرا اللہ ہے، آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، دنیا میں امن اور آخرت میں عذاب اور سزا سے بری ذمہ ہوں گے۔ کون؟ لیکن یا اولی الالباب، عقل والے۔ بیوقوف تو قرآن پر اعتراض کریں گے، نادان تو شریعت پر اعتراض کریں گے، اور بعض مسلمان کہتے ہیں کیا یہ دقیانوسی، کیا یہ پردہ ہے، تم نے عورتوں پر ظلم کیا ہے؟ یہ پردہ عورت پر ظلم نہیں ہے، یہ پردہ اس عورت کے پاس عین انصاف ہے، یہ عورت امانت ہے، یہ آوارہ نہیں ہے، یہ جانور نہیں ہے جو چاہے اس پر ہاتھ مار دے، جو چاہے نعوذ باللہ اس پر ہاتھ صاف کر دے۔ یہ عورت جب بچی ہے تو یہ باپ کے پاس امانت ہے کہ اس کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کرنا چاہیے، اس کی عزت پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جب شادی ہو گئی تو اس کے شوہر کی ذمہ داری لگا دی، خبردار کوئی اس کی عزت پر ہاتھ اٹھائے گا، اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دینا، خبردار اس کی عزت پر کوئی ہاتھ نہ ڈالے، اس کی عزت پر کوئی آنچ نہ آنے دے۔ اور اسلام نے عورتوں کو بھی وہ جرأت دی تھی، اگر کسی نے ان کی عزت پر ہاتھ اٹھانا چاہا، انہوں نے جان تو دی لیکن اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت انہوں نے کی۔ تو عورت تو ہے اس عزت اور آبرو کی چیز، پردے کی چیز، حیا کی چیز، اس لیے یہ جو پردہ ہے، جو گھر میں رہنا ہے، یہ عورت کے اوپر ظلم نہیں، یہ عورت کے ساتھ عین انصاف ہے۔ لیکن اس کے لیے اولی الالباب، جو عقل والے ہیں، جو بیچارے نادان ہیں، اور نادانی انسان کو ملتی ہے جہالت کی بنیاد پر، اور جہالت دور ہوگی قرآن کے مطالعے سے، شریعت کے مطالعے سے۔ جب مسلمان شریعت کا مطالعہ کرتا، ابھی چند سال پہلے ہندوستان میں سیرت کے اوپر ایک کمپٹیشن ہوا کہ سیرت کے اوپر کتاب لکھی جائے، اور سیرت میں پردے کا کیا حکم ہے، پردہ کیوں ہے سیرت کی نظر میں، عورتوں نے لکھا، اور اردو میں جو سب سے اول نمبر آنے والی عورت اور لڑکی تھی وہ عبد الرحمن کی بیٹی نہیں تھی، وہ عبد الخالق کی بیٹی نہیں تھی، وہ عبد الرزاق کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ وہ چنرجی کی بیٹی تھی، وہ ایک غیر مسلم کی بیٹی تھی، اور غیر مسلم ہی تھی۔ جب اس نے آرٹیکل لکھنا شروع کیا، وہ ایک بت پرست باپ کی بیٹی تھی اور بت پرست خود بھی تھی، اور جب یہ انعام لینے کے لیے یہی لڑکی اسٹیج پر پہنچی، یہ خود برقعے کے اندر ملبوس تھی، ہکے بکے انعام دینے والے رہ گئے، یہ تو فلاں عورت کا نام ہے، تم کون ہو، تم یہاں کیسے آ گئی ہو؟ اس نے کہا میں ہی ہوں، میرا نام یہ تھا، میرا نام یہ ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ کہا خود سیرت کو پڑھتے پڑھتے میں اعتراض کے لیے پڑھ رہی تھی اور اعتراض کے لیے لکھ رہی تھی، لیکن اعتراض کو لکھنے کے ساتھ ساتھ میرا دل صاف ہوتا گیا، اور میں خود بخود وہاں سے لے کر یہاں تک پہنچ گئی، یا بت خانے سے اٹھ کر عبادت خانے میں آ گئی ہو۔ مجھے کسی نے تبلیغ نہیں کی، مجھے کسی نے تقریر نہیں کی، بلکہ سیرت کی کتاب نے میری خود رہنمائی کی۔ تو بندہ جب قرآن کا، سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، یہ چیز خود بخود سامنے آ جاتی ہے، پھر کسی پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے اندر، اسلام کے اندر مطالعے کی بہت زیادہ کمی ہے، بہت زیادہ کمزوری ہے۔ ہمارا جوان لڑکا، ہماری جوان بیٹی مطالعہ اسلام کا بہت کم کرتی ہے، دنیا کے لٹریچر کا مطالعہ خوب کرتی ہے، اسلام کا مطالعہ کم کرتی ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کے لیے جہاں ان کو جو بھی تعلیم پڑھانے کے لیے ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی اجازت دیتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ رات کو بیٹی یہ سیرت مصطفیٰ کی کتاب ہے، رات کو سونے سے پہلے آپ کو میں بہت زیادہ نہیں کہتا ہوں، آپ 23 گھنٹے 55 منٹ اس میں لگا دو۔ میں آپ سے صرف 5 منٹ کہتا ہوں، بیٹا بیٹی تم 5 منٹ اس کتاب کو مطالعہ کر لیا کرو، اس کے بعد سو جایا کرو، انشاءاللہ مسلمان خود دیکھ لے
گا، کیوں سیرت کی کتاب کی روشنی میں یہ بیٹا یہ بیٹی دنیا کی کسی ڈگری پر پہنچ جائے گی، اس کے دل کے اندر امن ہوگا، اس کے دل کے اندر اور اگر اس کی زندگی کے اندر سیرت اور شریعت نہیں ہوگی، وہ بڑی سی بڑی تعلیم حاصل کر لینے کے بعد بھی دنیا کے اندر انصاف نہیں کر پائے گی۔ قرآن نے خود کا ان باتوں کو، ان احکام کو فالو کریں گے اولی الالباب، عقل والے۔ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ۔